جب سے پاکستان بنا ہے ایک دفعہ جس چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ فرشتے بھی اوپر سے نازل ہو جائیں، اس کی قیمتیں واپس نہیں آ سکتی۔ ہماری ناکامیاں ہیں، کجیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ میڈیا پر سب اچھا کی رپورٹ چل رہی ہے لیکن بہت زیادہ نقصان ہو گیا، یعنی کہ 20 کلو آٹے کی بوری 1050 روپے مہنگی ہوگی، پہلے سے مہنگی ہوگی۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ مہنگے داموں جو بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہر تھانے پہ آپ نے دیکھا لکھا ہوگا نا، الراشیو والمرتشی کلاؤ ما فی النار، چاول کی 9,71,000 ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ چینی پہلے ہی بہت مہنگی ہے، شارٹ ہو گئی ہے، اوپر سے گنے کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ ہم مٹھاس کے لیے ترس جائیں گے۔ سندھ میں ایک سڑک بنی تھی، اس کا نام تھا شہرائے بھٹو۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، ایسے انقلاب رگو میں دوڑ جائے۔ خوبصورت نام ہے نا، جی جی، شہرائے بھٹو۔ بھٹو۔ وہ پتہ کتنے کی بنی تھی؟ 12 ارب کی۔ تو 12 ہفتے بھی نہیں نکالے اور وہ تباہ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جاوید۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے اور عالمی منظرنامے میں بھی سیاسی سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو سیلاب آیا ہے اس کے اثرات اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ابھی عوام کو سامنے نظر آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں آج سے 1 مہینہ پہلے 100 روپے کی ملتی تھیں وہ آج کی ڈیٹ میں 150 سے 200 روپے کی مل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ستار چوہدری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی ایسی اجناس ہیں، کون کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتیں پہلے سے زیادہ سیلاب کی وجہ سے بڑھ چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ سیلاب تو ہر سال ہی آتا ہے اور پاکستان میں یہ جب سے پاکستان بنا ہے ایک دفعہ جس چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ فرشتے بھی اوپر سے نازل ہو جائیں، اس کی قیمتیں واپس نہیں آ سکتی۔ وہ حسن نثار کا بڑا سنہری قول ہے اس کے بارے میں، وہ کہتا بڑی ہوئی قیمتیں اور بڑا ہوا پیٹ یہ واپس نہیں آتے۔ ہاں بالکل، تو وہ ہمیں وہ چیزیں بتائیے کہ سیلاب کی وجہ سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نارمل ریٹ پہ ملتی تھیں اور ابھی تقریباً 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہونے کو آیا اور ان کی قیمتیں 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ وہ کاشف صاحب ہم نے وہ پچھلے جو سیلاب کے پروگرام ہم مسلسل کرتے رہے ہیں، جی جی، ایک پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آفات ہیں نا یہ قدرتی آفات نہیں ہوتی، جی جی بالکل، یہ آفات ہوتی ہیں ہماری اپنی لائی ہوئی، ہماری ناکامیاں ہیں، کجیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور یہ آفات صرف غریبوں کے لیے ہوتی ہیں۔ امیروں کے لیے تو یہ تجارت ہوتی ہے ایسے ہی، اور وہ تجارت شروع ہو چکی ہے، غریب تو مر رہے ہیں نا۔ ایسے ہی اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے جو میڈیا پر نہیں آ رہا۔ میڈیا پر سب اچھا کی رپورٹ چل رہی ہے لیکن بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اچھا، آپ دیکھیں ابھی 1 ماہ نہیں ہوا، ابھی تو میرے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بھی نہیں، 3 ہفتے چلو کر لیتے ہیں، اچھا، ابھی سے شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی تک تو جو پچھلی فصلیں آئی تھیں وہ ابھی تک تو وہ ان کی جو پیداوار ہے وہ ساری مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے اثرات تو اس وقت ہونے چاہیے جب نیکسٹ جو اس وقت جو فصلیں ہم نے کاشت کی وہ اگلی کھیپ میں شامل، اگلی کھیپ میں وہ، لیکن ابھی سے وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سرمایہ دار تو وہ ایک بہت بڑا قول ہے کارل مارکس کا کہ جب غریب آدمی اپنی بے روزگاری سے تنگ ہو کے خودکشی کرے گا نا یہ رسیاں بیچنا شروع کر دے، یہ کفن کی دکانیں کھول لیں گے، جی یہ بولیں گے لے رسیاں سستے داموں لی اور جلدی خودکشی کریں۔ اچھا دیکھیں آٹے کا ریٹ سنیں، جو 20 کلو آٹے کی بوری نا وہ 1050 روپے مہنگی ہو گئی ہے۔ نہیں سیلاب سے پہلے کتنی کی تھی؟ وہ ایگزیکٹ ریٹ جو یہ میں آپ کو صرف مہنگائی کی شرح بتا رہا ہوں، موٹے موٹے آپ بتا رہے ہیں، موٹے بتا رہا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ 20 کلو آٹے کی بوری 1050 روپے مہنگی ہوگی پہلے سے، مہنگی ہوئی ہے۔ ابھی صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی تو نہیں تو جیسا میرا سوال یہ ہے کہ سیلاب کے دوران لوگوں کے پاس روزگار بھی نہیں ہے، جو عام آدمی ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو چھلیاں بیچتا ہے، جو دیہڑی لگاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بٹھے پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، اس کی دیہڑی نہیں لگے گی، وہ اتنا مہنگا آٹا نہ لگے، ضروریاتی زندگی وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ یہ تاجر کا مسئلہ نہیں ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، کسی نے روٹی کھانی نا تو اس کا مسئلہ ہے کہ تاجر نے تو اپنے پیسے کمانے ہیں نا، اس کا ٹارگٹ تو صرف پیسے کمانا ہے نا، اس کے لیے کوئی آدمی مر جائے، کوئی بھوکا رہے، قحط پڑ جائے، تاجر کو کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے یہاں کوئی اخلاقیات، میری جان اگر اخلاقیات ہوتی تھی یہ مہنگا کیوں ہوتا؟ نہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ مہنگے داموں جو بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوڑیں دین کی کیا بات کریں، لاہور میں ہر دکان پر آپ چلے جائیں
جو دودھ کی دکانیں ہیں سب پر لکھا ہوا ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مجھے پورے لاہور میں ایک دکان سے خالص دودھ لے کر یار وہاں سے یاد آیا، کل میں نے ایک ہر ویڈیو دکان دیکھی ہے، کوئی 5000 لیٹر کے بڑے بڑے ٹینکر جو دودھ کے نام پہ وہ نہر میں ڈال کے ضائع کیا۔ نہیں وہ میں آپ کو اس کو کہا تھا، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو وہ اسٹیل کی بھینسیں نہیں کہا تھا، وہ آپ بڑے مزاق کیا تھا، آپ ہنسے تھے، یہ اسٹیل کی بھینسیں یہ تھی جو آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہر تھانے پہ لکھا، ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ نہیں کون سزا دے گا؟ اور ہر تھانے پہ آپ نے دیکھا لکھا ہوگا نا، اور راشی والمرتشی کلاؤ ما فی النار۔ چھوڑیں آگے آئیں، چاول کی قیمت میں 20% اضافہ ہو گیا۔ چوہے صاحب میں کہتا ہوں اس سیلاب میں نا یقین کریں، ایک وقت کی روٹی اچار میں مل جائے نا وہ بھی کافی ہے، چاول غریب آدمی کہاں سے کھائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں۔ یار باقی لوگ بھی تو جی رہے ہیں نا، باقی لوگوں نے نہیں لینے۔ باقی لوگ جن علاقوں میں سیلاب نہیں آیا وہاں پہ تو لوگ لے لیں گے، روزگار ہے، کوئی کاروبار ہے۔ چل آگے چلیں، چینی لاہور میں شارٹ ہو گئی ہے، دکانوں سے چینی نہیں مل رہی۔ میں رات کو خود دکان پر گیا ہوں، وہ کہتے ہیں چینی نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ جب چائے بغیر چینی 80 روپے ہو گئی تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے اور پارلیمنٹ میں نعرے لگے تھے چینی چور عمران خان، وہ 80 روپے والی چینی گئی ہے 200 پر۔ اب نہیں، ابھی تو ایماندار چینی ہے نا جو صاحب، آپ بھی وہ یہودی چینی تھی۔ جی جی بالکل ایماندار چینی، آپ 200 پر گئی ہے۔ آپ کو پتا نا، یہ تو ہم پچھلے ایک پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے چینی باہر بھیجی، پھر چینی واپس امپورٹ کی، پھر ایکسپورٹ کی، اس میں انہوں نے پیسہ کمایا۔ اب چینی ویسے فائدہ میں بھیجی بھی چین میں اب چینی شارٹ ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ ریٹ کب کہاں تک جائے گا۔ اچھا آگے سنیں، یہ آج کا ہے۔ آگے جو ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، آگے جو آنے والے 3 4 5 6 ماہ ہیں وہ کتنے خوفناک آ رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، چاول کی 9,71,000 ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ 9,71,000 ایکڑ فصل تباہ ہو گئی ہے چاول کی۔ تو آلریڈی ہم اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہے اس سال، تو پھر لگتا ہے رشیا سے یا یوکرین سے منگوانے پڑے۔ ہمیں چاول جیسے پچھلے سال گندم منگوائی تھی۔ نہیں دیکھیں 9 لاکھ، ہاں بہت بڑی جو ہے نا، کیونکہ جو ہماری چاول کی جو زیادہ تر جو پیداوار ہوتی ہے نا وہ ادھر پنجاب میں ہوتی ہے۔ مثلا یہ ناروال کا، شیو پورا، یہ جو ساری یہ ساری وہاں پر سب سیلاب آیا ہے، سرگودا وغیرہ وہاں پر سیلاب آیا ہے، وہ ساری فصلیں تباہ گئی، یعنی کہ 9 لاکھ۔ کپاس کی 1,11,000 ایکڑ جنوبی پنجاب کا 1,11,000 ایکڑ فصل تباہ ہو گئی ہے کپاس کی، یعنی کہ پہلے جو پہلے پیداوار تھی وہ 30% کم ہو گئی ہے کپاس کی۔ اب جو باقی بچی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، یعنی کہ ہم کپاس پہ 0 پہ چلے گئے۔ یعنی کہ آپ انڈائریکٹ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی کاٹن نہیں لی، کپاس نہیں لی، وہ لے لیں، سردیوں میں اور مہنگی ملے گی نہیں۔ اچھا ملے گی نہیں۔ ہاں اچھا، آگے مکی کی طرف آ جائیں۔ مکی کی فصل زبردست ہے، اس سے بہت ساری اسے آئل بنتا ہے، فیڈ بنتی ہے، بہت ساری۔ 1,86,000 ایکڑ مکئی کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ اچھا، گنے کی چینی پہلے ہی شارٹ ہے اور 80 روپے سے 200 تک جا چکی ہے۔ اب گنے کی فصل 2.25 لاکھ ایکڑ گنے کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو صاحب جو بچا ہوا ہے وہ شوگر مافیا اور مل مافیا جو کسانوں کے ساتھ جو اشر نشر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ نہیں وہ تو زہر ہے، وہ تو جو ہوتا ہے۔ چینی پہلے ہی بہت مہنگی ہے، شارٹ ہو گئی ہے، اوپر سے گنے کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ ہم مٹھاس کے لیے ترس جائیں گے۔ نہیں جو صاحب، یہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم مٹھاس کے لیے نہیں ترس سکتے، اس کی میرے پاس ایک سالڈ ریزن ہے۔ پوچھا کیوں؟ کیا؟ ہمارے پاس سی ایم ہے، جو سی ایم ہمارے پاس پنجاب میں ہے نا، وہ پوری دنیا میں دعوے سے میرے خیال وہ میٹھی باتیں کریں گے تو ہماری چائے میٹھی ہو جائے کرے گی۔ بالکل یہی بات، ویسے یاری اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا آگے چلیں، چارہ۔ جی ظاہر ہے ہم جانوروں کو چارہ تو ڈالتے ہیں نا۔ 4,500,000 ایکڑ چارے کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ اس کا بھی حل ہے کیا؟ ہم جانوروں کو بولیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس چارے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا وہ چارہ چار لیں گے، بات ختم۔ حل ہے ہمارے پاس جو صاحب۔ چلو ٹھیک ہے، آگے سبزیوں پر جائیں۔ جی 1,15,000 ایکڑ سبزیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو چوئی صاحب آپ کو انقلاب فرانس یاد ہے؟ ہاں، اس میں وہ بادشاہ کی لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے نا
یہ بریڈ کھائیں بریڈ. نہیں تو سبزیوں کے کیا کھائیں گے؟ تو بریڈ کھائیں گے ہم چوئی صاحب. یار میری جان بریڈ کیسے بریڈ کھائیں گے. وی ول ایٹ بریڈ چوئی صاحب. سبزیوں کے بغیر؟ سبزی کے بغیر؟ ہاں. کس کے ساتھ لگا کر؟ وہ اچار کے ساتھ. اچار کے ساتھ. اچھا آگے چلیں. رات کو ایک زبردست خبر آئی ہے جی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو سیلاب ہوتے ہیں وہ امیروں کی تجارت ہوتی ہے. سندھ میں ایک سڑک بنی تھی, اس کا نام تھا شہرائے بھٹو. ہائے 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 کیا بات ہے, ایسے انقلاب رگوں میں دوڑ جاتا. خوبصورت نام ہے نا. جی جی, شہرائے بھٹو. وہ پتہ کتنے کی بنی تھی؟ 12 ارب کی. اچھا اچھا. تو 12 ہفتے بھی نہیں نکالے اور وہ تباہ ہو گیا. سر یہ ہر چیز میں عرب کیوں ضروری ہے؟ ہر جگہ یہ عرب کیوں؟ نہیں, یہ اللہ والا عرب ہے, وہ عین والا عرب نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیوں شک پڑ جاتا ہے کہ عین والا عرب ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھا. یہ اللہ والا عرب ہے. ٹھیک ہے. 12 ارب کی شہرائے بھٹو بنی اور وہ 12 ہفتے نہیں نکال سکی اور وہ ساری پانی آیا وہ ساری گر گئی ہے کیونکہ وہ مٹی کے اوپر ڈالی ہوئی تھی ساری. تو سندھ حکومت کے پاس پیسے نہیں زیادہ, کوئی ٹینشن ہی نہیں. اب مزید وہ 14 ارب وہاں پر مزید لگیں گے نا پیسے, پہلے والے تو کھا گیا نا. کوئی مسئلہ نہیں. اور کسی بھی چینل نے یہ خبر نہیں لگائی کہ یہ 12 ارب میں بنی تھی اور 12 ہفتے نکال سکی. یہ نہیں کیوں لگائیں گے, ہمارے پاس آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف جتنا مرضی کر, میں چینل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہیں کروڑوں کے اشتہار ملتے ہیں نا. انہوں نے وہ پردہ ڈالتے ہیں نا ان پر, ان کی کتائیوں پر, ان کی نلائکیوں پر, ان کی کرپشن پر میڈیا پردہ ڈالتا ہے نا. کسی چینل پہ یہ خبر نہیں چلی کہ یہ 12 ارب کی یہ سڑک بنی ہے اور 12 ہفتے بھی نہیں نکال سکی. اور کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا جیسے مٹی نہ تھی, بس اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی روڑی بچھائی اور اوپر لوگ ڈالی اور وہ سڑک بنی. نہیں ٹھیک ہے. ویسے جو صاحب ابھی تو یہ شروعات ہے, ابھی تو 1 مہینہ پورا نہیں ہوا. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ وہی بات ہے. یہ آفتیں صرف غریبوں کے لیے ہوتی ہیں, امیروں کے لیے تجارت ہوتی ہیں اور یہ تجارت شروع ہو چکی ہے, ابھی ابتدا ہوئی ہے. میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا, آنے والے دنوں میں کو پیسے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر لیں. آنے والے دنوں میں دیکھنا, یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جتنی فصلیں تباہ, یعنی کہ ٹوٹل 21 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں. 21 لاکھ سے زیادہ. آنے والے جو ہمارے 4 5 6 ماہ ہیں اس میں مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان, اتنا بڑا ریلا آئے گا, یعنی کہ یہ جو سیلاب آیا نا اس سے بڑا سیلاب آگے آنے والا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے جو صاحب. پاکستان انشاءاللہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا, اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں. وہ چلتا تو رہے گا. یہ تو میں نے کہا یہ رک جائے گا. بالکل بالکل چلتا تو رہے گا. پیسہ بہت ہے جو صاحب, عوام کے پاس پیسہ بہت ہے, آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, ختم ہو گئے تو آئی ایم ایف کس لیے ہے؟ ہم نے ان سے قرضے اتنا لینا ہے. نہیں وہ میرے خیال یہ 4 5 دن میں ان کا وفد آ رہا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں. آئی ایم ایف کس لیے؟ ہمیں پیسے دینے کے لیے وہ انہوں نے جنم دیا ہے. اچھا, ٹینشن نہیں لینی آپ. تو نہیں تو وہ پھر ان کے اپنے تو اخراجات ہیں نا, ہمارے جو اشرافیہ ہے ہمارے. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے خود سلیکٹ کی ہوگی, ہم دیں گے پیسے, ہم ٹیکس دیں گے, اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کے دیں گے. چلو ٹھیک ہے, ویسے آپ میں قطرہ نہیں رہا. اب صحت ویسے میری کمزور ہی ہے لیکن دیں گے, ہم پھر بھی دیں گے, اس ملک کے لیے جان بھی دیں گے. یار اس وقت آپ کا قطرہ نہیں نکلنا خون کا, آگے سے ہوا نکلنی ہے. آپ اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں کہ میں خون کا آخری قطرہ دے دوں گا. ہم تو بطور عوام اس ملک کے لیے اپنا سانس, اپنی خون کا آخری قطرہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اب آگے آپ نے اور حکمرانوں نے جو بات ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ خوش رہیں. جی تو ناظرین, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خون کا آخری قطرہ بھی دینا ہے یا پھر اگلی بار ووٹ کسی اور کو دینے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.